حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کے غریب صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا. آپ کا لقب عفیف پاک دامن تھا. آج بھی فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اللہ کا نام کم لیتے ہیں اور اللہ پر شکوہ اور شکایت اپنی غریبی کی زیادہ کرتے ہیں. کماتے ہیں برکت نہیں، پیسہ ہے برکت نہیں، یا یہ کہ ہمارے جوڑ کا آدمی داڑھی منڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ نے اس کو منسٹری دے دی، اللہ نے اس کو دولت سب پر پھاڑ کر دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے خزانے دے دیے، اور ہم ہیں تہجد گزار، اللہ اللہ کرنے والے. ہمیں کیا ملا؟ اللہ کا نام کم، اللہ پر شکایتیں زیادہ کرنے والے آپ کو ملیں گے. اپنی غریبی کا رونا، اپنے فقر و فاقے کا رونا، اپنی تن دستی کا رونا. بعض تو ماڈرن فقیر ہے، ہائی ٹیک فقیر ہے. کیا مطلب؟ فقیر شریعت کی اصطلاح میں کہتے کس کو ہے؟ آپ اس کو سمجھیے گا. فقیر وہ ہے جسے 2 وقت کی روٹی نہ ملے. روٹی فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، اگر اتنی روٹی صبح میں اور اتنی روٹی شام میں بغیر سالن کے، روٹی بغیر سالن، ہم نے لوازمات اس کے پیچھے لگا دی ہے کہ جب تک 2P آئل اس کے ساتھ نہیں لگے گا ہمارا انجن کام نہیں کرے گا. فقہاء نے روٹی کے ساتھ سالن کی قید نہیں لگائی، نمک بھی نہیں، پیاز اور مرچ بھی نہیں. صبح میں شام میں اتنے وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اتنی روٹی اس مقدار میں کہ آدمی جی سکتا ہے، تو اس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے. دستے سوال دراز کرنے کی اجازت نہیں ہے. روٹی ہے، سالن نہیں ہے، شوربہ نہیں ہے، دال نہیں ہے اور چاکنا نہیں ہے، تب بھی مانگنے کی اجازت نہیں. کہاں نے کہا کہ چاول ہے تو چاول کے ساتھ اگر روغن نہیں ہے، سالن نہیں ہے اور کوئی چیز شوربہ نہیں ہے مانگ سکتا ہے. روٹی وہ نعمت ہے اللہ کی کہ اس کے ساتھ اگر سالن بھی نہ ہو اور اتنی مقدار میں ہو کہ کھا کر 2 وقت کی روٹی جی سکتا ہے، اسے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. آپ ہائی ٹیک فقیر اور بھیک مانگے دیکھتے ہوں گے جن کے گھروں کے اندر کلر ٹی وی ہے، فریج ہے، ساز و سامان ہے، قیمتی چیزیں ہیں، اور ان کی بھیک مانگنے کی عادت نہیں جاتی. حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی اللہ کا شکر ادا کرے. آدمی روٹی ملی ہے، سالن نہیں ملا. آدمی ان مریضوں کی طرف دیکھے جن کے نلوں کو پھاڑ کر، پیپ ڈال کر، غذا ڈال کر ان کو زندہ رکھا جا رہا ہے، جن کو انجیکشن دے کر، جن کو وینٹیلیٹر لگا کر، جن کو زندگی دی جا رہی ہے. اے رب کائنات تیرا شکریہ ہے، اس دسترخوان پر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میری اولاد ہے، میرے ایمان کو بچانے والی میری بیوی ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت میری ماں ہے، جو جنت کا دروازہ وہ میرا باپ ہے. میرے بھائی، میرے بہن اس ہنستے کھیلتے ماحول میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کیے بغیر روٹی کا ٹکڑا مل رہا ہے. اے رب کریم کتنے ہیں اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا نہیں سکتے، جن کے پیٹوں کو پھاڑا گیا ہے، جن کے سینوں کو چیرا گیا ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، دنیا بھر کی دولت تجوری میں خزانہ. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. روٹی ہے بس کافی ہے آدمی کو آج کے جینے کے لیے. کل کس نے دیکھا
اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک سلام نماز کا پھیرنے کے بعد مجھے دوسرے سلام کا یقین نہیں رہتا، مجھے ڈر ہے ان دو سلاموں کے درمیان ملک الموت میری روح کو لے کر نہ چلے جائے۔ اب میری بیوی، میری اولاد کل کا، اگلے مہینے کا، اگلے سال کا 2 وقت کی روٹی بغیر سالن کے، بغیر چاکنے کے، بغیر ایکسٹرا فٹنگ کے مل جاتی ہے، وہ آج کے دن کا بادشاہ ہے، اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عفیف اور پاک دامن تھا، غریب ضرور تھے لیکن کبھی زندگی کے اندر انہوں نے دست سوال دراز نہیں کیا۔ آدمی عزت پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا شکوہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی شکایت کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اللہ کا دربار وہ ہے جو سوال کرنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اور بندوں سے سوال کیا جائے بندے دور ہوتے ہیں، اور یہ بندے بھی جیسے ہم محتاج ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کیا ہماری منت، ہماری مراد، ہماری حاجت کو کیا پورا کریں گے؟ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی حاجت کو غیروں کے سامنے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اللہ سے مانگے، صلاۃ الحاجت ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، گھر میں نمک کی کمی ہو جاتی تھی اور تیز ہوا چلتی اور موسم بدلتا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر مسجد میں جاتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تربیت اور یہ نظام، اور آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ غیر اللہ کے سامنے سوال نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہی سے سوال کرے، چھوٹا ہو، درمیان ہو اور بڑا ہو۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، جو دنیا کے اندر سوال کرتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں میدان محشر میں آئے گا، اللہ اس کے چہرے کے اندر گوشت کو ختم کر دیں گے، صرف ہڈیاں باقی رکھیں گے۔ سوال کرنا بری بات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ شریعت نے امت کا یہ مزاج بنایا ہے کہ لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو، ہادی بنو، سخی بنو، معلم بنو، رہبر بنو۔ یہ شریعت مطہرہ کی ہدایت ہے۔